الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال التهامة بيضا فيجعلهم الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون الليل كما تأخذون يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكتهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت چاروں طرف ایک بے چینی کا اور بے سکونی کا اور ہم کو ہماری زبان میں یوں کہو انسواں کا ماحول چل رہا ہے. یہ لفظ انسواں کا کوئی غلط نہیں ہے. سوانا کے معنی ہے کوئی چیز بھا جائے اور اس میں ان لگ گیا تو وہ نہ بھائے. اور ہم میں سے تقریباً ہر آدمی کسی نے کسی چیز کو لے کر پریشان ہے اور ہر آدمی کی زبان پر شکوے شکایت کا دورہ چالو ہے. سکون میں کوئی نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ ہے تو ان کی بے سکونی یہ ہے کہ جتنا آ رہا ہے اس سے بڑے بڑے خواب انہوں نے دیکھ رکھے ہیں اور وہ ٹینشن میں ہے کہ اب اگلے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کیسا لائے. جن کے پاس نہیں ہے وہ پریشان ہیں کہ اپنے پاس کب آئے گا تو اپن بھی ایسے ہی کریں گے جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. مالدار سوچتا ہے کہ غریب سکون میں ہے، اس کو کم از کم ٹینشن تو نہیں ہے. ڈاکٹروں کا ٹینشن نہیں، پولیس والوں کا ٹینشن نہیں، انکم ٹیکس والوں کا ٹینشن نہیں، جی ایس ٹی والوں کا ٹینشن نہیں. اور غریب سوچ رہا ہے کہ مالداروں کا کام اچھا ہے، بہترین اپنی دن بھر ایئر کنڈیشن دکانوں میں بیٹھو، رات میں آؤ تو گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، سفر کرنا ہے تو گھر کی اپنی پرسنل گاڑیاں ہیں. تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ ٹینشن میں دونوں ہیں، سکون میں کوئی بھی نہیں. اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے مشفق، سب سے بڑے مربی اور
سب سے بڑے معلم اور سب سے بڑے استاد، یا یہ کہہ لیا جائے کہ قیامت تک کے آنے والے حالات کی جو خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں یا نامزد تعین کے ساتھ جو فرمائی، وہ چیز حرف بحرف ایسی ہی ثابت آ رہی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہماری بے چینی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ہم خود ہے۔ ہماری اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، ہماری اپنی زندگی کے دن اور رات کا دوست، دن اور رات کا ساتھی، سفر اور حضر کا ساتھی، اس لیے کہ کوئی بھی انسان جیسا مشیر، مشورہ دینے والا اور جیسا دوست ساتھ میں رکھتا ہے، اس دوست کے اثرات اس انسان پر آتے ہیں۔ آپ اچھے لوگوں کو دوست بناؤ گے، ان کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے۔ نمازی، متقی، پرہیزگار، اہل اللہ، اللہ والوں کو، علماء کو، ان کو اپنا دوست بناؤ گے تو ان کے اثرات آ کر کے نیکی کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوگا۔ اور اگر جواری، سٹوری، لچے، لفنگے، ڈون، دادا، پہلوان، اس قسم کے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو ان کی سوچ اور ان کے اثرات ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جوان، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، نیک، برے، مومن، غیر مومن، فسادی، غیر فسادی، اچھے، خراب، ہر قسم کے لوگوں کا ایک ہی دوست ہے، وہ ہے موبائل۔ 5-6 سال کے بچے سے لے کر تو 80 سال کے بوڑھے تک سب کا دوست ہمارا موبائل ہے۔ یہی اور اتنا سفر اور حضر کا ہمارا اتنا پکا یار اور اتنا پکا دوست ہے کہ اس کے بغیر نہ تو ہماری کوئی نماز پوری ہوتی ہے، نہ عبادت پوری ہوتی ہے، نہ کھانا پورا ہوتا ہے، نہ کسی سے ملاقات پوری ہوتی ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض شریف اور ایسے نفیس طبیعت کے لوگ بھی ہیں کہ وہ اگر ساتھ میں نہ ہو تو ان کا بیت الخلا بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ اتنے نفیس طبیعت کے بھی دنیا میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت میں ایسا، مزاج میں ایسا بھی ہے کہ اس کا لیٹرنگ باتھ روم میں بھی ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اتنا پکا یارانہ اور اتنا پکا دوستانہ اس سے بنا ہوا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں اتنی زبردست اور اتنی حکمت کی باتیں آپ نے ارشاد فرما دی کہ بعض مرتبہ تو 40 سال، 50 سال، 100 سال پہلے جو پڑھنے والے طلباء تھے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے آمنا و صدقنا، ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، یہ ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نگاہوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، دل کی غلط سوچ کا استعمال، یہ تم کو اللہ کے سامنے سوال کے کٹ گڑے میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک جوامع الکلم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے
4,00,000 احادیث میں سے 4800 یا 4200 احادیث کا انتخاب کیا اور ان 4200 احادیث میں سے 4 حدیثوں کو چنا اور فرمایا کہ یہ 4 حدیثیں پورے اسلام کی جامعیت اور پورے اسلام کا نظام ان 4 حدیثوں میں آ گیا۔ ان میں سے ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی ہے، اس کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی وہ چیزیں اور وہ باتیں جو اس کی کام کی نہ ہو اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی اسلام کی خوبی ہے۔ جو چیز ہمارے کام کی نہیں اس کو چھوڑ دینا یہ بھی اسلام کی ایک خوبی اور اسلام کا ایک جز، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام کا ایک مکمل ضابطۂ حیات اس میں پوشیدہ ہے۔ اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، شاید ہی آپ لوگوں نے پہلے کبھی یہ روایت سنی ہو تو مجھے اس کا علم نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کے پتھروں اور ذرات کے برابر ہوگی۔ اور تہامہ پہاڑ کتنے بڑے پہاڑ ہیں، جیسے ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے ستپوڑا پہاڑ کی، ہمالیہ پہاڑ کی مثال دیتے ہیں، تو عرب میں مثال دی جاتی ہے تہامہ پہاڑوں کی، اس لیے کہ تہامہ پہاڑ کا سلسلہ مکہ مکرمہ کی حدود سے یا اس کی سرحد کے کچھ باہر والے حصے سے شروع ہوتا ہے اور ملک یمن تک پہنچتا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اتنی نیکیاں لے کر جتنا کہ تہامہ پہاڑوں کے پتھر اور اس کے ذرات ہیں، اور وہ نیکیاں بھی کیسی ہوگی، بیزن، ایسی نہیں کہ انہوں نے چھپ چھپ کر نیکیاں کی ہوگی، کھلی ہوئی نیکیاں روزے روشن کی طرح عیاں ہوگی، سب لوگوں کو اس کا علم ہوگا، لوگ اس کو جان رہے ہوں گے، لیکن فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہباء منثور یعنی اڑا ہوا بھوسا بنا دے گا، ریجیکٹ کر دے گا، اسکریپ میں ڈال دے گا، انگار بنا کر کے پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بھوسا ہے، بھوسا، اس کو سب کو سائیڈ میں رکھو، پھینکو ان کو۔ قال ثوبان یا رسول اللہ، حضرت ثوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے ان لوگوں کے اوصاف بیان کیجئے، آپ ان لوگوں کی حالت کو کھولیے ہمارے سامنے، ویسے کون لوگ ہوں گے، نیکیاں اتنی زیادہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام نیکیوں کو بھنگار بنا دے گا، تو ایسے کون سے لوگ ہوں گے تاکہ حتیٰ لا نکون منہم ونحن لا نعلم، اللہ نکون منہم، یا رسول اللہ ہم یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں علم نہ ہو اور ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہو جائیں، اس لیے آپ تو ہمیں بیان کیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اور ان کی نیکیوں کو کی کوئی ویلیو اور کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ لوگ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے، تمہارے خاندانوں میں سے ہوں گے،
تمہاری برادریوں میں سے ہوں گے، یعنی انسانوں میں سے ہی ہوں گے، کوئی جنات نہیں ہوں گے، کوئی فرشتے نہیں ہوں گے، شیاطین نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارے ہی جیسے لوگ اور تمہارے ہی بھائی ہوں گے۔ اخوانکم ومن جلدتکم، تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، اور یأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں کو اللہ کی عبادت ایسے کریں گے جیسے تم کر رہے ہو، یعنی تہجد گزار ہوں گے، فرض و نمازوں کے پابند ہوں گے، روزوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے ہوں گے، حج پہ حج کرنے والے ہوں گے، عمرہ پہ عمرہ کرنے والے ہوں گے، لوگوں کی خوب مدد کرنے والے ہوں گے، لوگ ان کو بڑا نیک تصور کریں گے، لوگ ان کی نیکی کے گن گائیں گے۔ آپ نے فرمایا یأخذون من اللیل کما تأخذون، لیکن الا انہم اقوام، مگر وہ لوگ ایسے ہوں گے اذا انتہوا بمحارم اللہ، جب اذا خلوا بمحارم اللہ، اللہ کے احکام کو لے کر جب وہ تنہائی میں ہوں گے، انتہکتہم، تو اللہ کے احکام کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ یعنی ظاہر میں تو بڑے نیک ہوں گے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو بڑے اچھے دکھائے جائیں گے، مانے جائیں گے، لیکن ان کی تنہائیاں پوری طریقے سے کالی ہوگی۔ جب وہ تنہا ہوں گے، یعنی وہ گناہ کو لوگوں کے سامنے کرنے میں شرمائیں گے، ابا کے سامنے کرنے میں شرمائیں گے، اماں کے سامنے کرنے میں شرمائیں گے، بھائی بہن کے سامنے گناہ کرنے میں شرمائیں گے، رشتہ داروں کے سامنے گناہ کرنے میں شرمائیں گے، لیکن جب تنہائی ملے گی تو پھر وہ سارے کے سارے گناہ اور گناہوں کی ساری حدیں پار کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک عمل کی نحوست کی وجہ سے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو بھوسا بنا کر کے پیش کرے گا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ظاہر میں نماز روزوں کے پابند ہوں گے۔ اب جو لوگ ظاہر میں بھی نماز روزوں کے پابند نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ اس سے بھی زیادہ گلاٹے میں ہے، اس کا معاملہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور تنہائی میں اس وقت ہماری پوری قوم اور پورا معاشرہ، پوری مسلم برادری، تمام برادریاں اس میں آ گئی، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ تمام گھرانے، کیا دیندار کہلانے والا گھرانہ اور کیا ماڈرن کہلانے والا گھرانہ، کیا امیر کہلانے والا گھرانہ اور کیا غریب کہلانے والا گھرانہ، سارے کے سارے لوگ تنہائیوں کے گناہوں میں ایسے مبتلا ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور وہ نحوست کیوں آئی؟ موبائل کی نحوست کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج جتنے بھی ہماری مسلم برادری، ایک زمانہ تھا لوگ ہماری مثال لیا کرتے تھے کہ مسلمان خودکشی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ موبائل کا غلط استعمال۔ ہم کسی زمانے میں ہماری قوم کو، مسلم قوم کو عزت کی صنعت سمجھا جاتا تھا، عفت اور پاک دامنی کی صنعت سمجھا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو، جوان گھرانے لڑکیوں کو مسلم قوم کے حوالے کرتے تھے کہ ہم 25 دن تک، 1 مہینے تک نہیں رہیں گے، ہماری بیٹی تمہارے حوالے ہیں، اطمینان تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری بچیاں اپنے ہی گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں، اپنے ہی اعزاء و اقارب کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں؟
موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے 7-7 سال اور 8-8 سال کے معصوم بچے جو کچھ نہیں جانتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کانڈ کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن موبائل کے غلط استعمال نے انہیں بھی ماں باپ کی نافرمانی پر مجبور کر دیا۔ ایسے واقعات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، 8 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہے اور والد صاحب کے موبائل میں کوئی ایسے ایپ میں پہنچ گیا، اس میں کھیلتے کھیلتے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا اور ابا کا فون پے سے پورا پیسہ اڑا دیا۔ ایسے واقعات یہ ساری باتیں یہیں کے واقعات بیان کر رہا ہوں، امریکہ اور لندن کی باتیں میں بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ معاشرہ تو بہت زیادہ شروع سے ہی آزادانہ انہوں نے اپنے آپ کو تصور کیا ہے۔ میں تو اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، زکاتیں دینے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، مسجدوں کی بڑی بڑی تعمیر کرنے والے، غریبوں کی شادیاں کرنے والے اور لوگوں پر اپنے مال خرچ کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں، پھر بھی اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ شوہر اپنی بیوی کو سرپرائز دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ اینڈرائیڈ موبائل لا کر دے رہا ہوں، 25,000 40,000 کا موبائل بیوی کے حوالے کر دیا۔ اب بیوی موبائل میں اتنی مشغول ہیں کہ بچے کی تربیت کا اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اس بوجھ کو ٹلانے کے لیے ایک چھوٹا موبائل 5,000 کا اور دے دو، وہ بچے اس سے کھیلا کریں گے، وہ گیم کھیلا کریں گے یا جو بھی ہو، بچے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، بیٹا اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ گھر میں 5 بھائی ہیں تو 5 بھائی کے الگ موبائل، 5 کی عورتیں ہیں ان کے الگ موبائل، بچے ہیں ان کے الگ موبائل۔ ہاں، جو 10 سال سے اوپر کے ہیں ان کا پرسنل ہے، اور جو 10 سال سے نیچے والے ہیں ان کا شیئرنگ میں ہے، کہ چھوٹے چھوٹے 5-6 سال کے بچے ہیں تو ایک لے لینا، آدھا گھنٹے تو چلانا، آدھا گھنٹے تو چلانا۔ یہ آپ اس کو مذاق میں اور ہلکے میں بالکل نہ لیں۔ آخر ہماری بچیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر ان کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات کے واقعات، طلاق کی کثرت، آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے، ختم ہو گئی محبتیں، نہیں جانتے ہیں سگے بھائی کو، ختم ہو گئی وہ ساری کی ساری الفتیں، نہیں جانتے ہیں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو، اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سیریل دیکھ کر کے، وہ شارٹ ویڈیوز دیکھ کر کے، وہ فیس بک اور انسٹاگرام، اور یہ انسٹاگرام تو اتنا منحوس چینل ہے، اتنا بدترین چینل ہے۔ ایک صاحب نے کل ہی مجھے بتایا کہ اتنا خطرناک ہے کہ اس پر آپ خفیہ طریقے سے کیا چیٹنگ کر رہے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ تو ایک مرتبہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو پوری ہسٹری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ ثبوت کو اگر مٹانا چاہیں تو پوری طریقے سے اس میں مٹا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ تنہائی میں گناہ کرنے والے ہوں گے، یعنی ظاہر کے عبادت گزار ہوں گے اور تنہائی کے گنہگار ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان کے سارے اعمال کو کچرا اور بھوسا بنا کر رکھ دے گا۔ تو جس قوم کے نوجوان تنہائی میں تو تنہائی میں کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، اس کا حشر کہاں ہوگا؟ اس کا حشر کیا ہوگا؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دکان کی وجہ سے مجھے نماز کا وقت نہیں ملا، مکاری اور دغا بازی عیاری کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کاروبار زیادہ ہونے کی وجہ سے میں مسجد نہیں پہنچ پاتا ہوں، 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے موبائل چلانے کا میرے نوجوان بھائیوں کے پاس اگر وقت ہے تو اللہ کے لیے 5 وقتہ مسجد میں آنے کا وقت تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت کا اہتمام تم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن نہیں پڑھنا جانتے۔ تم نے قرآن پڑھنا کب سیکھا؟ تم کب گئے کسی حافظ کے پاس؟
کب گئے کسی عالم دین کے پاس کہ مجھے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن سیکھوں، مجھے دیکھ کر پڑھنا سکھا دو؟ کب گئے تم؟ آپ جاؤ گے نہیں اور پھر ہم شکوے شکایت کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی، ہم شکایت تو بڑی کرتے ہیں، یہ حکومت آنے سے ایسا ہو گیا، مہنگائی اتنی بڑھ گئی، گیس کی ٹنکی کا ایسا مسئلہ ہو گیا، پیٹرول کے دام اتنے بڑھ گئے اور فلاں چیز اتنی ہو گئی۔ یہ شکوے شکایت کے لیے بہت وقت ہے، شوراہوں پر، بیٹھکوں پر غیبت کرنے کے لیے 4-4 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہیں ہے تو صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی نحوست کسی بھی قوم کی نہیں ہو سکتی ہے کہ پورا کے پورا گھرانہ اور پورا کے پورا معاشرہ اجتماعی طور پر تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہو، اور پھر ہم یہ تصور کریں اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیل کے لشکر بھیج دے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اوپر عذاب نازل کر دے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو غرق کر دے، اللہ ڈبا دے، اللہ دشمن کو یہ کر دے، اللہ دشمن کو یہ کر دے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم سب کی جواب داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری 15-15 14-14 سال کی بیٹیاں پھانسیاں لگا کر مر رہی ہیں، کون روکے گا ان کو؟ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے، کون روکے گا اس کو؟ ہمارا کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یار پاگل ہو گئے سارے کے سارے، دیوانے ہو گئے سارے کے سارے، دنیا کمانے میں ایسے مصروف ہو گئے، پتہ نہیں کیا کر لیں گے اتنے کروڑوں اور اربوں کے کاروبار کر کے۔ میں منع نہیں کرتا ہوں، اللہ آپ کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوب حلال پاکیزہ روزی سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ کو خوب اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ نہیں، ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم کاروبار مت کرو، لیکن اپنے بچوں کی فکر کرنا کیا یہ ہماری جواب داری نہیں ہے؟ آج ہمارے نوجوان بچے، خوبصورت بچے، 14-14 سال کے، 15-15 سال کے، 18-18 19-20 سال کے بچے نشے کی عادی ہو گئے، کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہے، ایک نشہ ان کے اوپر سوار ہو گیا، موبائل کا نشہ، اور اتنی ایسی رپورٹیں ہمارے مسلم معاشرے سے آ رہی ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ دینداری کا چولا پہن کر کے، ہم سفید کرتے پجامے پہن کر کے اور اچھی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر کے، یہ کوئی جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جنتی ہونے کی علامت تو یہ ہے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو پاکیزہ کرے۔ دعاؤں کا اہتمام، کوئی دعا نہیں مانگتا ہے، کسی کے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں، ہاں ہے دعاؤں کی درخواست دوسروں سے کریں گے، مولوی صاحب دعا کر دو، کاروبار بگڑ گیا، ہاں علاج چاہتے ہیں ہم، لیکن تعویذ گنڈوں سے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے لیے کام کرے اور ہم کچھ نہ کرے، گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے۔ اگر یہی بات تھی تو کیا ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی بدر کے میدان میں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی طائف میں پتھر کھانے کی؟ کیا ضرورت تھی مکہ میں 13 سال مشکلوں کے ساتھ گزارنے کی؟ شیخ ابی طالب کے 3 سال بھوک اور پیاس کے عالم میں گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی عرفات کے میدان میں 4-4 گھنٹے اللہ کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر اس امت کے حق میں دعائیں کرنے کی؟ کہ حضور علیہ السلام اس لیے روئے کہ ہم اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزاریں۔ میرے بھائیوں، اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، پودا جب تک پودا ہے آپ اس کو اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں، لیکن اگر وہ درخت بن جائے گا اور اس کی جڑیں جب زمین میں پھیل جائے گی تو یاد رکھیے پھر تعویذ گنڈوں سے بچے فرما بردار نہیں بنتے ہیں، مولوی صاحب کی دعاؤں سے بچے فرما بردار نہیں بنتے ہیں، اور بکرے صدقے کرنے سے بچے فرما بردار نہیں بنتے ہیں، اور مسافے کرنے سے بچے فرما بردار نہیں بنتے ہیں۔
بچے فرما بردار بنتے ہیں ان کی عمدہ تعلیم سے، ان کی عمدہ تربیت سے۔ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے نوجوان نسل کے اوپر، نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اوپر۔ وہ موبائل کے غلط استعمال سے معاملہ کہاں تک پہنچ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی گھر پر نہیں ہوتا ہے اور کئی کئی دنوں کے لیے وہ باہر ہوتا ہے، تو اس کو بھی وقتاً فوقتاً اس پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں شیطان کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں شیطان نے اپنے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاکیزہ بنائیں، گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں، صبح فجر میں اٹھنے کا سارے لوگ اہتمام کریں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا 2 بجے رات تک جاگنا ضروری ہے؟ 3 بجے رات تک چوراہوں پر بیٹھنا ضروری ہے؟ 10 بجے 11 بجے تک سونا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیس کی ٹنکی کی ضرورت ہے تو 7 بجے وہاں ضرور پہنچ جائیں گے، 6 بجے وہاں ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ جنت کی ضرورت نہیں ہے، ثواب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا بچہ سمجھ کر، اپنی قوم کا بھائی سمجھ کر، میں قسم خدا کی بڑے درد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں کا ایسا مزاج اور ماحول بناؤ، سارے کے سارے صبح فجر میں اٹھنے کا اہتمام کرو۔ کیا فجر کے لیے امام صاحب کیا صرف 5 لوگوں کی فجر فرض ہے؟ 7 لوگوں پر ہی فجر کی نماز فرض ہے بس، باقی پورے محلے والوں کی معاف ہو گئی؟ کہاں ہیں سارے کے سارے محلے والے؟ 10 بجے تک کھاؤ، غیر مسلموں کے علاقوں میں جاؤ، میں ان ہزاروں شہروں کے نام آپ کو گنا سکتا ہوں، اور میں دیکھ کر کے بتا رہا ہوں، جب کہیں جانا ہوتا ہے، کسی شہر سے گزر ہوتا ہے صبح 4 بجے 5 بجے، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ پورا کے پورا شہر جاگا ہوا ہے۔ ارے یہ تمہارے گوگاواں کے پاس میں سیوار ایک گاؤں ہے نا، سارے لوگ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں یہاں سے جا رہا تھا، صبح 4 بجے کی بات ہے، مجھے اچھی سے یاد ہے، صبح 4 بجے میں یہاں سے نکلا تو میں نے وہاں جا دیکھا کرانہ دکان کھل گئی، 15 سے 20 لوگ مندر میں ہیں اور پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور اکثر گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اکثر گھروں کے دروازے، روڈ پہ ہی گاؤں ہے وہ تو، اکثر گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوگ اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، میرے ساتھ شاید والدات ہیں اور کوئی اور بھی تھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ وہ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، جن کا کوئی دین نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے ان کو ایک دھن ہے اور ایک ہم ہیں جنہیں جنت کی تلاش ہے، لیکن صبح 10 بجے سے پہلے سو کر اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، ایک تو یہ نظام بناؤ، صبح فجر میں سارے مرد بھی اٹھیں گے، عورتیں بھی اٹھیں گی، جوان بھی اٹھیں گے، بوڑھے بھی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ کرتے ہیں یہ؟ دوسرا کام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے۔ 2 گھنٹے موبائل ہاتھ میں ہیں تو 10 منٹ 20 منٹ کم سے کم اللہ کا کلام، ہماری نگاہیں جب اس کے اوپر پڑے گی، اس کا نور ہماری نگاہوں کے ذریعے سے جب دل میں پہنچے گا تو گناہوں کی نحوست ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق ہمیں نصیب ہوگی۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، اور موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ 6 سال 8 سال کے بچوں کا کیا کام ہو؟ کون سی ایسی ایپ ہیں اور کون سی ایسی ضرورتیں ہیں، کون سے ایسے اکاؤنٹ ہیں ان کے ایسے کون سے کاروبار چل رہے ہیں کہ ذرا سے بچوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل پکڑا دیے ہیں۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہم خود اپنے بچوں کو بغاوت کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ ہم خود، ہمارے بچے اگر باغی بنیں گے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ہم بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، یعنی معاشرے کا ماحول اور نظام اتنا گندا اور اتنا خراب، میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے آپ کا گھر ہو چاہے میرا گھر ہو، کسی ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم،
اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھے معاشرے بیانات سے نہیں ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے بیان کر دیا ہو جائے گا، نہیں، ہم کو خود کو لائن پر آنا ہے، ہم کو خود کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سبھی سے گزارش ہے، نمازوں کا اہتمام، فجر میں کی نماز میں اٹھنے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور موبائل کے غلط استعمال سے اپنے بچوں کو بچاؤ، ورنہ ہمارے بچے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، بیویاں بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، بہویں بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، بیٹیاں بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، بالکل نہیں رہے گی۔ حضور علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرما دی وہ بات ہر حال میں سچی ہو کر رہے گی۔ ایک آخری حدیث سنا دوں آپ کو۔ ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنا نکاح خود کر لے، جو عورت اپنا نکاح خود کر لے، تو ایک حدیث میں اس کو کہا گیا فَهِيَ زَانِيَةٌ، کہ وہ عورت زانیہ ہے۔ یہ حدیث ہے، مشکات میں یہ روایت آتی ہے۔ محدثین نے وہاں یہ لکھا ہے، بہت دھیان سے سننا، محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ خود کرنے کا مطلب یہ ہے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے بغیر گواہ کے نکاح ہوتا نہیں ہے۔ ایک حدیث، ایک مطلب تو محدثین نے یہ لکھا، اور میں پچھلے 5 سالوں سے مشکات پڑھا رہا ہوں، میرے ذہن میں بھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آئی، لیکن اس سال جب یہ حدیث آئی تو پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک ایک بات ذہن میں آئی، اور میں نے بچوں سے کہا یہ روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بغیر گواہوں سے نکاح کر لے، یہ روایت اپنے معنی میں ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے، سنو، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی آپس میں موبائل کے ذریعے سے، نگاہوں کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے جب ان کے تعلقات بنتے ہیں، اور جب ان کی دوستیاں بنتی ہیں، جس کا علم میاں بیوی کے علاوہ، لڑکا لڑکی کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، صرف ان دونوں کو ہی معلوم ہے۔ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نکاح کر بھی لیں گے تو ان کا نکاح زنا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرینڈ شپ ہو، لیو ان ریلیشن شپ ہو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا آپس کا مسئلہ ہو، اور وہ تنہائی میں ملے اور وہ زنا نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو کان 1400 سال بعد ہونے والے تھے، آپ نے اسی وقت فرما دیا کہ ایسی نوبت آئے گی، لڑکا لڑکی آپس میں ملیں گے، چاہے ان کے نکاح بعد میں ہو جائے، چاہے بعد میں 2 سال ریلیشن شپ کے بعد، 4 سال ریلیشن شپ کے بعد، ہاسٹل میں رہنے کے بعد، شہروں میں آپس میں رہنے کے بعد، 5 سال بعد ہو سکتا وہ لو میرج کر لے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کتنے زنا کیے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حرف بحرف سچی اور صادق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، اعمال کی فکر کرنا ہے، گھروں کی فکر کرنا ہے، بچوں اور بچیوں کی فکر کرنا ہے، بہوؤں کی فکر کرنا ہے، بیٹیوں کی فکر کرنا ہے، ہر ایک کی فکر، اور یہ فکر ہوگی اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے سے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سنت ادا کر لیں جن